میرے چینل میں آپ کو خوش آمدید ہے۔ 5 ایسے برج میں آپ کو بتانے لگا ہوں جو کہ زمین، جائیداد اور گاڑی یہ حاصل کر سکتے ہیں آنے والے 90 دنوں میں، 19 ڈیز کے اندر انشاءاللہ۔ یہ 90 ڈیز جو ہے وہ آپ کے برج کے حوالے سے اور آپ کے ذائچے کے حوالے سے ہوں گے۔ یہاں پہ میں آپ کو صرف ایک اوور ویو دینے لگا ہوں۔ بیسکلی یہ سن سیٹرن جو ہے اس کی کنجیکشن ہے پائسس کے اندر، اور یہ بہت اہم کنجیکشن ہونے والی ہے، اور یہ 30 سال کے بعد آپ کے حالات و واقعات تبدیل کرنے والی ہے۔ میری اس بات سے بہت سے لوگ اتفاق کریں گے کہ جب ان کی شادیاں ہوئی تھیں خواتین کی تو وہ گھروں میں گئی تھیں، یعنی کہ ان کے شوہر کے یا والدین کے گھر تھے، لیکن بعد میں کچھ حالات ایسے بنے ہیں کہ وہ اپنے گھر سے محروم ہو گئی، اپنے حصے سے محروم ہو گئی، یا وہ گھر کسی وجہ سے یا کسی فائنینشیل ڈیفیکلٹی کی وجہ سے بیچنے پڑ گئے۔ اور یاد رکھیے گا، جب کوئی اپنے گھر سے بے گھر ہو جاتا ہے، اپنے آباء و اجداد کے گھروں کو چھوڑ دیتا ہے، تو میں نے دیکھا ہے کہ پھر 20 30 سال وہ نسلیں جو ہے وہ در در کی خاک چھانتے پھرتے ہیں، اور پھر ان کو سمجھ نہیں آتی، پھر ان کو اپنا گھر بنانے میں 12-20 سال لگ ہی جاتے ہیں۔ یہ تو میرے سامنے ہے، ریکارڈ ہے۔ تو یہاں پر 30 سال کے بعد جو سن اور سیٹرن کی کنجیکشن بن رہی ہے وہ کامیاب کرے گی 5 برجوں کو گھر بنانے میں اگلے 90 دن کے اندر انشاءاللہ۔ میری بات سے آپ کا متفق ہونا بھی ضروری نہیں ہے، اور ہر کسی پر یہ رول بیٹھے گا بھی نہیں۔ یہ میں جن 5 برجوں کی بات کر رہا ہوں ان کو 2-3 چیزیں لازمی ذہن میں رکھنی ہوں گی۔ نمبر 1، اپنے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کیجیے گا۔ نمبر 2، حلال کھائیے گا۔ نمبر 3، کسی کے ساتھ زیادتی مت کیجیے گا۔ میں بہت سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، بڑے بڑے رئیس لوگوں کو جانتا ہوں، جن کی مشکلات ختم نہیں ہو رہی، پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی۔ جب ہم ان ڈیپتھ اسٹڈی کرتے ہیں، انالیسس کرتے ہیں، تو پتہ لگتا ہے 2 کاموں کی وجہ سے ختم نہیں ہو رہی۔ نمبر 1، انہوں نے اپنی بہنوں کا، اپنی پھوپھیوں کا، اپنے گھر کی خواتین کا جائیداد میں حصہ کھایا ہوتا ہے، ان کو حصہ نہیں دیا ہوتا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ان کے والد نے یا ان کے دادا نے ان کے پھپھوں کو حصہ نہیں دیا تھا، وہ اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دے رہے ہوتے یا اپنے پھپھوں کا حصہ نہیں دے رہے ہوتے، تو یہ جو کھا رہے ہوتے ہیں وہ حرام ہو جاتا ہے، پھر آپ کی دعاؤں میں اثر نہیں رہتا۔ یہ بات یاد رکھیے گا، یہ بہت ضروری ہے۔ نمبر 2، کسی کے ساتھ ایسی زیادتی کی ہوتی ہے جس پہ ان کو احساس تو ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اب معافی کا ٹائم اس لیے نکل گیا ہوتا ہے، وہ شخص سامنے نہیں ہوتا جس کے ساتھ زیادتی کی ہوتی ہے، یا معلوم نہیں ہوتا اتنوں کے ساتھ زیادتی کی ہوتی ہے کہ کس کے ساتھ زیادتی کی۔ میرے ایک جاننے والے ہیں، وہ بہت بلینئرز ہیں، بلینز اینڈ بلینز کے مالک ہیں، لیکن ان کے دونوں بچے پیرالائز ہیں۔ وہ ان کے بچوں کو کھانا تک کھلانے کے لیے، ایون کہ وہ واش روم نہیں جا سکتے، ان کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا پڑتا ہے۔ اب ان بچوں کی ایج بھی اچھی خاصی ہو گئی ہے، 12-18 سال کے ہو گیا ہے، ایک 12 کا ایک 18 سال کا ہے، اور وہ کہتے ہیں میں اتنی دولت کا کیا کروں۔ اور یہ بات وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی جوانی میں کن ٹوٹا تھا، اپنی جوانی میں بڑا بدمعاش تھا، پتہ نہیں کتنے لوگوں کے ساتھ میں نے زیادتی کیا، اور کس کی مجھے لگ گیا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میں اس کا کیا حل نکالوں۔ خیر وہ علیحدہ بات ہے کہ ہم اس کو کیا پھر حل بتاتے ہیں، ہم نے کیسے ان کو کوشش کی ہے کہ ان کے معاملات بہتر ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے بہتر کرنے والی، انسان تو صرف وسیلہ ہے کہ دنیا اسباب کے ساتھ چل رہی ہے۔ تو اس لیے میں نے دیکھا کہ جو لوگ کسی وجہ سے بھی اپنی پراپرٹی بیچ دیتے ہیں، پھر وہ نقصان میں رہتے ہیں۔ ابھی بہت سے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے، مجھے تو ہزاروں ملتے ہیں، جو کہتے ہیں اتنے کنال زمین ہمارے دادا کے پاس تھی اور انہوں نے اپنے بھائیوں میں تقسیم کر دی، ہمارے لیے کچھ نہیں چھوڑا، یا اتنی زمین تھی وہ اتنی سستی بیچ دی، یا اتنی زمین تھی وہ اتنی سستی بیچ دی۔ خیر ہماروں بڑوں نے بھی ایسے ہی کیا، ہم بھی بتا سکتے ہیں کہ بہت سے علاقے جو ہیں وہ ہمارے بڑوں کی زمینوں پہ قائم ہیں، اور بعض اوقات ایسے ہوا کہ بڑے جو تھے وہ بچے تھے، اور جب ان کے بزرگ اس دنیا سے گئے ہیں تو کسی اور نے زمینوں پہ قبضہ کر لیا۔ کنالوں میں ایسی بہت سی ہمارے پاس ہے، روایتیں موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، تو احتیاط ضرور کیجیے گا کہ آپ کسی کا حق نہ مارے ہوں، کسی کے ساتھ بے ایمانی نہ کرے ہو، تو بہتر ہوگا۔ یہ جو کنجیکشن ہے یہ بیسکلی 14 مارچ کو سن کی ہے اور 29 مارچ کو سیٹرن کی ہے، دونوں آ رہے ہیں پائسس کے اندر۔ اور پائسس جو ہے وہ روحانیات کا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ پائسس جو ہے وہ 12واں زیوڈک سائن ہے، آخری زیوڈک سائن ہوتا ہے، اور یہ روحانیات کے معاملے میں بہت اوپر انسان کو لے کر جاتا ہے۔ اگر آپ روحانیات کے بادشاہ ہیں تو پھر آپ اس کی تمام باتوں کو سمجھ سکتے ہیں، اور اگر آپ روحانیات کو جاننا چاہیں تو پھر آپ کسی پائسس والے سے لازمی معلوم کیجیے گا، وہ آپ کو لازمی اس کے بارے میں بتائے گا۔ ویسے میں آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں۔ برج ہوت جو ہے آخری ہے، اس کا عنصر جو ہے وہ واٹر سائن ہے، اور اس کا جو سائن ہے وہ نیپچون اور جوپیٹر اس کے حاکم سے آ رہے ہیں، اور روحانیات، احساس، ہمدرد، تخلیقی روحانیات، گہری سوچ، اس قسم کے یہ لوگ ہوتے ہیں۔ تو برج پائسس والوں کے لیے تو ہوگا ہی اچھا ہی اچھا۔ برج پائسس والوں آپ کے لیے بہت اچھا یہ ٹائم ہے
کہ آپ اگر اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس کی ریمیڈیز لازمی کریں، جو گھر کے لیے آپ کے پاس وظائف ہے وہ لازمی کریں، اس میں آپ کو فائدہ ہوگا۔ یہ میری بات یاد رکھیے گا برج پائسس والے، کیونکہ سن اور سیٹرن دونوں آ رہے ہیں۔ اچھا سیٹرن تھوڑا سا جو ہوتا ہے نا، یہ صبر دلواتا ہے انسان کو، محنت دلواتا ہے، لیکن آخر میں کامیابی اور دیر پا کامیابی لے کر آتا ہے۔ اس کے بعد آپ اگر میری بات یاد رکھیے گا، میں نے 3 چیزیں بتائی ہیں، زمین، جائیداد اور گاڑی۔ اگر آپ کمرشل زمین خریدنا چاہ رہے ہیں، کمرشل جائیداد خریدنا چاہ رہے ہیں تو استخارہ کر کے لیجیے گا، بہت اچھا ٹائم ہے آپ کے لیے، اور لانگ ٹرم میں آپ اس سے مستفید ہوں گے۔ تو لانگ ٹرم پلاننگ کیجیے گا، لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کیجیے گا، چھوٹی انویسٹمنٹ آپ کو نقصان دے سکتی ہے۔ یہاں پر ٹورس اور جمنائی والے اور لیبرا والے گاڑی خریدنے کے حوالے سے، اور اگر آپ بیرون ملک بیٹھے ہوئے ہیں، مورگیج لینا چاہ رہے ہیں گھر لینے کے لیے، وہ گھر آپ رینٹ پہ لگانا چاہ رہے ہیں، یا کمرشل شاپس لینا چاہ رہے ہیں، کمرشل شاپس لے کر رینٹ پہ لگانا چاہ رہے ہیں، یا بزنس کرنا چاہ رہے ہیں، یا گلف کے کسی ملک کے اندر آپ پراپرٹی کے حوالے سے کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں، تو دیٹس اے ویری گڈ ٹائم۔ یہ بہت اچھا ٹائم ہے آپ کے لیے کہ آپ کر سکتے ہیں۔ میں کئی دفعہ یہ بتا چکا ہوں، لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جس وقت آپ یہ کر سکتے ہیں، اپنے وظائف کے ساتھ، اپنے استخاروں کے ساتھ یہ عمل کیجیے گا، انشاءاللہ اس میں آپ کو فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد اسکارپینس کی میں اگر بات کرتا ہوں، اسکارپینس جنہیں کے بارے میں ہمیشہ کہتا ہوں بڑے چھپے رستم ہوتے ہیں، یہ چھپے رستم لوگ اپنی زمین، جائیداد اور کاروبار اور گاڑی کے حوالے سے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ زمین کمرشل اگر آپ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، یا آپ زرعی زمین حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، جائیداد آپ رینوویٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا فیملی بزنس میں سے حصہ چاہ رہے ہیں، گاڑی آپ نہیں خریدنا چاہ رہے ہیں یا رینٹ کار کے کاروبار میں جانا چاہ رہے ہیں، یہ وہ ٹائم ہے جس میں آپ استخارے کے ساتھ یہ کام کر سکتے ہیں۔ بہت زیادہ امید ہے کہ آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو یہاں پہ بیسکلی میں نے جن کو بتایا وہ ایکویریز والے ہیں، اسکارپینس ہیں، لیبرا ہیں، جمنائی ہیں اور ٹورس ہیں۔ 1 2 3 4 5 برج جو ہیں، پھر میں ان کا نام لے دیتا ہوں: جمنائی، ٹورس، لیبرا، اسکارپیو اور ایکویریز، یعنی کہ برج دل، برج عقرب، برج میزان، برج جوزا اور برج ثور۔ زمین، جائیداد، گاڑی، اس حوالے سے بہت اچھا ٹائم ہے آپ کے لیے، ٹھیک ہے۔ یہ میں ایک اوور ویو آپ کو دے رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں کہ جتنی میرے سے ہو سکتی ہے کہ میں آپ کی خدمت کروں، میرے پاس جتنی نالج ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، آگے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے وہ آپ کے لیے بہتر کرے گی۔ ویڈیو اچھی لگا کرے تو لائک اینڈ شیئر کیا کریں، چینل کو سبسکرائب کیا کریں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ ہمارا نمبر آپ کے پاس آ رہا ہوتا ہے، کچھ بھی معلوم کرنے کے لیے آپ ہمارے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا یہ نمبر جو ہے یہ صرف اور صرف جو ہے آپ نے وائس نوٹ کے ٹیکسٹ میسج کے لیے کال نہ کیجیے گا، کیونکہ ہماری ٹیم کال ریسیو نہیں کرتی شروع میں، ٹھیک ہے۔ جب ہماری کوئی کمیونیکیشن کہیں پہنچے گی تو پھر انشاءاللہ آپ کے ساتھ بات بھی ہوگی، اور آپ کے مسئلے رب العزت نے حل کرنے ہیں، اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کیجیے گا، ہم تو صرف ایک کوشش کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔